اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحان الله تعالى أما يشركون صلوات على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ النحل کے اعتبار سے گزشتہ جمعے کو ہم نے کچھ معروضات عرض کیے تھے، اسی کی کنٹینیوشن کے اندر کچھ باتیں آگے. جو پہلی آیت ہے اس کی ابتداء کی گئی اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ پروردگار عالم کا امر آ گیا، اس کا حکم آ گیا، اس میں عجلت نہ کرو، وہ پاک اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ النحل انتہائی امپورٹنٹ سورہ ہے، اور اس کی خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم بے شمار چیزوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے، جس میں کم ترین چیز جو ہے وہ برس، جزام، یہ ایسے جو بڑے ہی خطرناک قسم کے امراض ہوتے ہیں پروردگار عالم اس سے محفوظ رکھتا ہے. تقریباً 6 سے 7 آیتوں تک ہم اس میں بیان کر پائے تھے، جس میں ایک بریف اسٹرکچر اس سورے کے اعتبار سے آپ کے سامنے بتایا گیا تھا، اور گفتگو ہماری یہاں پر رکی تھی کہ پروردگار عالم نے وہ پروردگار کہ جس کا لوگ شرک کر رہے ہیں اس کا حکم آ چکا. اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک نجس چیز سے پیدا کیا. انسان اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے مقابلے پر آ کر جھگڑالو بن گیا. وہ انسان کہ جس کی ابتدا نجس ہے، جس کی انتہا نجس ہے، اس کے باوجود تکبر کرنے لگا. اس پروردگار عالم نے اس زمین و آسمان کو خلق کیا، جانوروں کو خلق کیا، اور ان جانوروں کے اندر بے شمار فائدے چھپا کر رکھ دیے. یہ تھوڑا سا بریف اسٹرکچر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کنٹینیو کر سکیں آج کے موضوع کے ساتھ، کہ اس نے جانوروں کو خلق کیا. ان جانوروں کے لیے، جانوروں کے اندر پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے بے شمار فائدے رکھے، ان کی خالوں کے ذریعے سے، ان کے گوشت کے ذریعے سے، اور کھانے پینے کے اعتبار سے ایک ذوق انسان کے اندر رکھ دیا جو حلال گوشت جانور ہیں. انہی جانوروں کے اعتبار سے ایک اور چیز جو پروردگار عالم نے انسان کے ذہن کے اندر ڈالی وہ یہ کہ جانوروں کی خوبصورتی کے ذریعے سے خوش ہوتا ہے، ان کو اپنے پاس رکھتا ہے. ان جانوروں کے فوائد کے اعتبار سے بتلایا گیا کہ یہ جانور اس کے وزن کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کر جاتے ہیں. وہ مقام کے جہاں پر انسان نہیں لے کر جا سکتا یہ جانور اس کام بھی آتے ہیں. اسی طریقے سے گدھے، گھوڑے، خچر، ان تینوں اصطلاحوں کو استعمال کیا. والخیل والبغال والحمیر 8ویں آیت کے اندر لترکبوها وزینہ، تاکہ ان کے ذریعے سے سواری کی جا سکے اور یہ باعث زینت ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پروردگار عالم وہ چیزیں بھی خلق کرے گا کہ جو آپ نہیں جانتے. آج کی دنیا کے اعتبار سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیا کے اندر آپ کو مختلف جدت کے اعتبار سے نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ ہیلی کاپٹر ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، چاہے وہ راکٹس ہوں، چاہے کوئی بہت ہی تیز قسم کی کوئی ایسی کیریئر یا سواری ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک وقت کے اندر دوسری جگہ پر پہنچ جائے، یا میلوں کا فاصلہ یا گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں کے اندر طے کر لے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جو در حقیقت پروردگار عالم کے بتائے ہوئے علم اور اس کی قدرت کے ذریعے سے ورکنگ کر رہی ہیں. ورنہ یہی ہوائی جہاز
انسان کی ساری کیلکولیشنز کے بعد بھی خدا نخواستہ تباہی تک چلا جاتا ہے، وہ کون ہے کہ جو ہوا کے اندر اس کو ٹھہراؤ دے کر ایک طریقے سے ایک محفوظ مقام تک پہنچا رہا ہے؟ یقینی طور پر پروردگار عالم کی ذات ہے کہ انسان اپنے تمام کمالات کے باوجود بھی محتاج ہے اس پروردگار کا۔ تو یہ ساری کی ساری خلقتوں کا تعلق در حقیقت پروردگار عالم کے عطا کردہ علم سے ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو ذریعہ بنایا کہ وہ ساری چیزوں کو خلق کرے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کا کریڈٹ اپنے اوپر لے اور پروردگار عالم کا ناشکرہ بن جائے یا شکر گزاری نہ کرے۔ یہاں تک ہماری بات جو ہے وہ رکی تھی، اور آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے جانوروں کو خلق کیا اور ان جانوروں کے ذریعے سے انسانوں کے لیے نفع کا سبب بھی رکھا۔ جانوروں کی کھال ہے، چمڑا ہے، لیدر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کے اندر آپ لیں گے، ان کا تعلق جانوروں سے ہے، اور شریعت کا ایک خاص حکم ہے کہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اور اس کو سوق مسلمین سے جب لیا جاتا ہے تو پھر بھی شرعی مسائل کے اعتبار سے انسان کے لیے اتنا پرابلم نہیں ہے، لیکن جب یہ ایسی کوئی چیز مصنوعات خریدی جائے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا۔ تو بے شمار چیزیں ہیں جو جانوروں سے ریلیٹڈ ہے، جو انسان کے لیے فائدے کا سبب ہے، کھانا اس کے ذریعے سے، گوشت اس کے ذریعے سے، یہ سارے کے سارے ذوق پروردگار عالم نے اس میں رکھے۔ اب یہاں پر جانوروں کے پالنے کے اعتبار سے 2-3 روایتوں کا تذکرہ، اور وہ اس لیے بھی تھوڑا مہم ہے کہ آپ جتنے بھی واقعات ائمہ طاہرین کے سنتے ہیں یا پیغمبر کے زمانے کے سنتے ہیں، اس میں خاص تاثر ملتا ہے، اور ائمہ طاہرین کے زمانے کے اعتبار سے بھی یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ فرض کیجئے شہری علاقوں سے نکل کر دیہی علاقوں کے اندر یا ان علاقوں کے اندر کہ جہاں پر اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں کیا ہے لوگوں نے اس بناوٹی زندگی کے اعتبار سے اپنے آپ کو، تو وہاں پر آپ جب جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں بالکل نیچرل لگیں گی جو قرآن ایڈریس کر رہا ہے۔ کہ اسلامی روایت کے اعتبار سے جانوروں کے پالنے میں ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر پروردگار عالم نے یہاں پر استعمال کی ہے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے تمہاری راحت کا سبب بھی رکھا ہے، اس میں فائدہ بھی رکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے تم زینت بھی بناتے ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ گفتگو کے اندر کہ جو زکوٰۃ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ اس قدر بھیڑ بکری ہو تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس قدر اونٹ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیا اسلام نے زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو اس عرصے تک رکھا تھا کہ جب تک ائمہ طاہرین کا دور تھا، فرض کیجئے 200 250 سال کا زمانہ؟ یقینی طور پر اسلام اتنی چھوٹی مدت کے لیے بھی کوئی اصول نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں وہ جاویدانی ہیں، رہتی قیامت تک کے لیے وہ اصول موجود ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے پچھلی گفتگو کے اندر عرض کیا تھا کہ اکنامکس کے اعتبار سے آج بھی لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب یہ پورا نظام، یہ پورا اسٹرکچر جو سودی اسٹرکچر ہے پوری دنیا کے اندر، جو ڈیپتھ ہے اکانومی کے اعتبار سے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر کون کون سے لوگ سروائیو کر پائیں گے؟ تو دوبارہ شاید نظام ممکن ہے اسی طرف پلٹ کر آ جائے جو نظام پرانا نظام تھا۔ تو اسی اعتبار سے اسلام نے جو یہ تعبیر پیش کی ہے، یہ تعبیر جاویدانی ہے اور رہتی قیامت تک کے لیے باقی رہے گی، اور اس اعتبار سے روایتیں بھی ملتی ہیں۔ یعنی اگر فرض کیجیے یہ کانسیپٹ 200-250 سال کے لیے ہوتا تو شاید معصوم اتنی ترغیب نہ دلاتے، معصومین اس اعتبار سے کوئی خاص فرامین بھی بیان نہ فرماتے۔ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، پیغمبر کے پاس آ کر اس نے جو ہے وہ اپنے فقر کی شکایت کی، پیغمبر نے اسے کچھ مال دیا، اس مال کے ذریعے سے اس نے بھیڑ یا بکری خریدی، اور وہ معاملہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ مالدار ہو گیا۔ یہ مشہور و معروف واقعہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کا معاملہ آیا، اس نے زکوٰۃ نہ دیا، پیغمبر نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ واپس اسی کیفیت کے اندر آ جائے۔ ساری بھیڑ بکریاں مر گئی، دوبارہ اسی نظام میں اسی جگہ پر پہلی صف کے اندر کھڑا رہا کہ یہ سارا کا سارا مال تیرے لیے ہلاکت کا سبب تھا، تو بہتر تھا کہ اسی مقام پر رہتا، اسی فقر کے اندر گزارا کرتا۔ تو یہ تذکرے جو جانوروں کے اعتبار سے ملتے ہیں یا ان مویشیوں کے اعتبار سے ملتے ہیں، یہ تاریخ کے اندر بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ یہ صرف اس طرح متوجہ کرنے کے لیے کہ قرآن کریم کی یہ تعبیر ایک ایسی تعبیر ہے کہ جو واقعاً ایگزسٹ کرتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی خیالی پلاؤ ہے۔ ائمہ طاہرین کے زمانے کے اندر جیسا کہ واقعہ ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے سخاوت کے اعتبار سے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے کے 3 مشہور سخاوت کرنے والے مشہور ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ
خلیفہ ثالث کے زمانے کے اندر آیا اور ایک مرتبہ جب مدینے میں داخل ہوا تو اس نے کسی چیز کا تقاضا کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ عطا کرنے والی جو شخصیات ہیں مدینے کے اندر وہ آپ کو پیغمبر کے گھرانے کے قریب ملیں گی. اور جب اس نے سوال کیا کہ کون کون ہے جو عطا کرتے ہیں تو عرض کیا کہ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ، اس میں سے کسی کے پاس بھی چلے جاؤ، ان کے در دولت ہر جگہ پر کھلا ہوتا ہے، ان کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے. آنے والا آیا اور پہنچا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام حسن کے پاس پہنچا. امام حسن کے پاس پہنچا، امام حسن نے بھی اسے کم و بیش، جو بعض روایت کے اندر تذکرہ ہے کہ 10 کے قریب یا 50 کے قریب جو ہے وہ بکریاں یا بھیڑ اسے عنایتاً ہدیہ کی. امام حسین کے پاس پہنچا، امام حسین نے بھی اتنی عطا کی. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس پہنچا، انہوں نے بھی اتنی عطا کی. تو جب اتنی ساری چیزیں عطا ہوئی تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ جو عطا کرنے والے ہیں یہ کیوں کر عطا کرتے ہیں؟ تو جواب جو اسے ملا وہ یہ ملا کہ جب پروردگار عالم انہیں عطا کرتا ہے، یہ عطا کیے جاتے ہیں کہ جب یہ عطا کریں گے پروردگار اپنی عطاؤں کا سلسلہ جاری رکھے گا. تو یہ تعبیرات مویشیوں کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ روایتوں کے اندر موجود ہے. اب 2-3 روایتیں کہ پیغمبر کے پاس ان کا ایک عزیز آیا رشتہ داروں میں سے اور آ کر پیغمبر سے سوال کیا. پیغمبر نے کہا کہ اپنے گھر کے اندر برکت کیوں نہیں لاتے؟ اچھا، ضروری نہیں کہ یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں اپلیکیبل ہوں. ہمارا ہدف جو آپ کے سامنے بیان کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے یہ ایسی استعمال نہیں ہوئی کہ خدا نخواستہ اس کو فائدہ نہیں ہے. ممکن ہے مستقبل بعید کے اندر کوئی اس کا فائدہ موجود ہو، آج بھی فائدہ ہے، دیہی علاقوں کے اندر ہے، ممکن ہے ہمارے لیے نہ ہو. تو پیغمبر نے اس سے کہا کہ اپنے گھر کے اندر برکت کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ برکت سے کیا مراد ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا شاتٌ تحلو، دودھ دینے والی بکری اپنے گھر کے اندر رکھو، یہ تمہارے لیے باعث برکت ہے. اب اگر یہ چیز آپ کے ذہنوں کے اندر ہو تو بہت ساری چیزوں کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں بہت سارے واقعات سے. سید الشہداء کے اعتبار سے جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، صرف ضمناً عرض کرتے ہوئے گزر جاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قدیم زمانے کے اندر اتنی امپورٹنٹ ایسٹ ہوا کرتا تھا کسی بھی شخص کا یا کسی بھی گھرانے کا کہ لوگ اس کو ایک امپورٹنس دیا کرتے تھے. آج ممکن ہے ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن قدیم زمانے کے اندر بہت بڑی ویلیو تھی. امام حسین کی زیارت کے اعتبار سے جو آپ مشہور و معروف واقعہ سنتے ہیں کہ جب علامہ حلی یا اسی طرح کسی عالم کا تذکرہ موجود ہے کہ علامہ حلی نے جب ارادہ کیا کہ 40 شب جمعہ کربلا معلیٰ جائیں گے تاکہ امام زمانہ سے ملاقات ہو اور پھر یہ سوال کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ سید الشہداء پر آنسو بہانے کے سبب ایک آنسو کے بدلے میں پروردگار عالم جنت دے دے گا، یا کیا سبب ہے کہ پروردگار عالم اتنا ثواب دے گا. پیغمبر کی اس روایت کا انہوں نے مطالعہ کیا کہ جو شخص امام حسین کی زیارت ایک مرتبہ کرتا ہے پیغمبر کے 90 حج کا ثواب. ظاہری زندگی کے اندر پیغمبر کا ایک حج ہے، لیکن پیغمبر نے کہا میں نے جتنے حج کیے ہیں اس کیفیت کے اندر کہ جب شاید مکلف بھی نہ ہوں، نور پیغمبر سب سے پہلا ہے، جتنی عبادتیں پیغمبر نے کی پیغمبر کے اس جملے کے اعتبار سے کہ میرے 90 حج کا ثواب. مشہور و معروف روایت ہے کہ جب پیغمبر کی زوجہ غالباً حضرت ام سلمہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ دیکھا کہ امام حسین پیغمبر کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین کو سید الشہداء کو پیغمبر پیار کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں امام حسین سے، تو پیغمبر خدا نے جملہ کہا کہ تم حسین کی بات کرتی ہو، جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر جملہ کہا کہ جو حسین کی ایک مرتبہ زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کو جاتا ہوں. امام حسین کی زیارت یہ خود ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے اور بہت ہی اچھا موضوع ہے کہ انسان بعض اوقات آج کے زمانے کے اندر بہت ساری ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں زیارت امام حسین کے اعتبار سے کہ یہ نہ کیا تو کیا فائدہ، یہ نہ کیا تو کیا فائدہ. صرف زیارت امام حسین یہ خود ایک ہدف اور مقصد قرار دیا گیا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جتنی مخصوصیاں ہیں سال بھر کے اندر، نیمہ شعبان ہو گیا، 13 رجب ہو گیا، شبۂ قدر ہو گیا، عید ہو گیا، ہر ایک مقام پر امام حسین کو یاد کرنے کا تذکرہ ہے، الگ سے ایک زیارت موجود ہے. کوئی ہدف خاص نہیں لکھا گیا کہ اس کے پیچھے یہ چیزیں مضمر ہیں. یقینی طور پر انسان کو روحانی طور پر بلند کرنے کے لیے شوق دلایا گیا ہے، لیکن اگر فقط امام حسین تک بھی پہنچ جائے تو یہ پروردگار عالم کرم فرماتا ہے کہ امام حسین کے صدقے میں اس کو روحانی بلندی کا سفر دے دیا کرتا ہے. تو پیغمبر کی گود میں دیکھا، سوال کیا کہ کتنی محبت کرتے، کہا جو اس کی ایک مرتبہ زیارت کے لیے آئے میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اور پھر کہا میں اپنے ایک حج کا ثواب اسے دیتا ہوں جو حسین کی ایک مرتبہ زیارت کے لیے آئے.
سوال بڑھتا رہا اس اعتبار سے کہ شوق تھا، حیرانگی تھی، پیغمبر ثواب بڑھاتے رہے یہاں تک کہ 90 حج کا ثواب۔ جب علامہ حلی نے سفر کیا اور 40ویں شب جمعہ کربلا کا ارادہ کر کے کربلا کے راستے میں تھے کہ ایک شخص ہم نشین ہوا، ہم سفر ہوا، اور جب ہم سفر ہوا تو اس نے سوال کیا کہ اے علامہ کس چیز کا ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کربلا کا ارادہ ہے۔ اور جب یہ سوال کیا کہ کربلا کیوں کر جا رہے ہو؟ کہ وہ جس سے پوچھنا ہے اس سے پوچھوں گا، کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نہ جانے علامہ کے دل میں کیا خیال آیا کہ ایک مرتبہ پورا کا پورا قضیہ ڈسکس کیا ہو، اور اس کے مقابلے پر جب یہ باتیں سن لی تو اس شخص نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے علامہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اس واقعے کے اندر انہی بھیڑ بکریوں کا تذکرہ ہوا، جو ہمارا ہدف تھا اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ممکن ہے کہ آج کے دور کے اندر کسی کے لیے اس ایک بکری یا ان مویشیوں کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی انڈسٹریلسٹ ہو اس کے لیے کوئی ویلیو نہ ہو۔ آج پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر، ان ایریاز کے اندر رہنے والوں کے لیے ممکن ہے ان مویشیوں کی کوئی وقت ہی نہ ہو، لیکن اس کی وقت، اس کی حیثیت، اس کی اہمیت کون جان سکتا ہے کہ جو اس علاقے کے اندر رہتا ہے کہ جہاں کی بیسک نیڈ ہی یہی ہے، جن کی ضرورتیں ہی اس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ اگر بادشاہ سفر پر نکلے، اپنے ہم نشینوں کے ساتھ ہو، اپنے فوجیوں کے ساتھ ہو، اور اکیلا رہ جائے، تنہا رہ جائے، اور ایک ایسے مقام تک پہنچے کہ جہاں پر اسے کوئی ملنے ملانے والا نہ ملے، اندھیرا ہو، سب بچھڑ چکے ہوں، اور ایسے میں اسے ایک امید کی کرن اس عنوان سے نظر آئے کہ ایک خیمہ نظر آئے کہ جس کے اندر روشنی ہو، اور وہ وہاں تک پہنچے تو دیکھے کہ ایک بوڑھا مرد ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، اور ان کی کل کمائی جو ہے وہ ایک بکری ہے۔ اور جب بادشاہ کہے کہ مجھے پیاس لگی ہے وہ بکری کا دودھ پلا دیتے ہیں، بادشاہ کہے مجھے بھوک لگی ہے تو وہ بکری کو ذبح کر کے اسے کھلا دیتے ہیں، یعنی اس عنوان سے کہ یہ پوری کی پوری کائنات ہے ان کے لیے۔ اور جب بادشاہ جانے لگتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کبھی اس کا عوض آ کر لے لینا۔ اب اے علامہ یہ بتاؤ کہ اگر کبھی یہ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جو ہے وہ بادشاہ کے پاس آ جائے اور یہ سوال کرے کہ اس ایک بکری کا عوض چاہیے جو میں نے آپ کے لیے ذبح کی تھی، آپ کو کھانا کھلایا تھا اس کے ذریعے، یا اس کا دودھ آپ کو پلایا تھا، تو اے علامہ یہ بتاؤ کہ آیا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بکری دے دی جائے، بات ختم ہو جائے گی؟ جب یہ جملہ کہا تو علامہ نے کہا کہ نہیں، انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایک بکری اس نے ذبح کی تھی ایک بکری دے دی جائے۔ کہا ایک ہی بکری تھی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر انصاف کیا 2 بکریاں دے دی جائیں اس کے اگینسٹ میں، اور 2 بکریوں کو دے کر اس کا جبران کر دیا جائے جو اس نے ذبح کی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تم خود بتاؤ کہ عدالت اور انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کہا عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا بادشاہ کے پاس موجود ہے وہ سب کچھ دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس یہ بکری ہی پوری کائنات تھی اس کی، اس نے سب کچھ اس کو دے دیا، لہذا بادشاہ بھی سب کچھ دے دے۔ اور پھر ریلیٹ کیا کہ جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین کے بدلے میں، امام حسین پر آنسو کے بدلے میں، امام حسین کی زیارت کے بدلے میں پروردگار اس قدر ثواب کیوں دیتا ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی بارگاہ میں قربانی دینے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ عباس جیسا بھائی ہو تو بھی قربان کیا ہے، علی اصغر جیسا بیٹا ہو تو بھی خدا کی راہ میں قربان کیا ہے۔ تو اس پورے قضیے کا اور اس خاکے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس عنوان سے اس کو ایبزارب کر سکیں کہ یہ جو مویشیوں کی نعمت ہے یہ بعض اوقات کسی علاقے کے لیے، کسی مقام کے لیے پوری کی پوری دولت رکھتی ہے، اور ائمہ تحریم کی روایتیں موجود ہیں کہ اپنے گھر کے اندر برکت ڈالنا چاہتے ہو ایک بکری پال لو۔ اور آج بھی جن کے پاس خدا نے جن کو صاحب ثروت بنایا ہے، کراچی جیسے شہر کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں پالتے ہیں اور رکھتے ہیں، یہاں تک کہ معصوم کا جملہ ملتا ہے، پیغمبر کا ہی جملہ کہ نعم المال الشاۃ، بکری بہت ہی بہترین قسم کا ایک ایسٹ ہے، سرمایہ ہے۔ یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ جس گھر کے اندر یہ دودھ دینے والی بکری ہو یا بھیڑ ہو یا گائے ہو، یہ سب باعث برکت ہے۔ تو اس طرح کی روایتیں جو ہیں وہ ائمہ تحریم کی روایات کے اندر ملتی ہیں، اور تفسیر نور الثقلین کے اندر امیر کائنات سے ایک روایت مروی ہے کہ اپنے اہل خانہ کے لیے انسان گھر میں جو بہترین چیز مہیا کر سکتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ خاص سینیریو کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک بہترین ایسٹ ہے، ایک بہترین سیونگ ہے، ایک بہترین اثاثہ ہے، تو معصوم فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ کے لیے انسان گھر میں جو بہترین چیز مہیا کر سکتا ہے وہ ایک بکری ہے کہ جس گھر کے اندر یہ اثاثہ موجود ہو، خدا کے فرشتے روز 2 مرتبہ اس کی تقدیس کرتے ہیں اس گھر والوں کے لیے۔ تو یہ پروردگار عالم کے شکر گزاری کے لیے گویا ان آیتوں کے اندر تذکرہ اس عنوان سے کیا گیا کہ انسان مویشیوں کی خلقت کے اعتبار سے یہ سوچے کہ پروردگار عالم نے
ان کو کس لیے پیدا کیا اور انسان کا ہیومن کے ساتھ، ہیومینٹی کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا ہے، کہ انسان کے فائدے کے لیے بھی ہے، انسان کی زندگی کے اندر اس کا ایک اہم کردار بھی ہے۔ اور پھر یہ بھی جملہ کہا، ہمارے زمانے کے اندر بکرے یا بھیڑ یا گائے، ان کا لین دین کرنے والے، ان کا کاروبار کرنے والے کو شاید ہم بہت زیادہ کسی اور کیٹیگری کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن پیغمبر کے جملوں کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں پالو، کھیتی باڑی کرو، اور ان کا لین دین تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، یعنی یہ کاروبار تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ یہاں پر دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اگلی آیتوں کے اندر اس کا ریلیشن بھی ہمیں ملے گا کہ بھیڑ بکریاں پالو یعنی جانوروں کے اعتبار سے، کھیتی باڑی کرو زراعت کے اعتبار سے، کہ ان کا لین دین تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ آج بھی انٹیریئر سندھ کے اندر، انٹیریئر پنجاب کے اندر لوگوں کا جو گزارا ہے وہ فصلوں کے اوپر ہے، کھیتی باڑی خود یہ جو ہے ایک بہت بہترین عمل ہے جس کو پروردگار عالم نے پسند کیا ہے، یہاں تک کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ دو روایتیں کھیتی باڑی کرنے والوں کے اعتبار سے، کیونکہ اگلی آیتوں کے اندر پروردگار عالم اس انداز سے جملے کہنے والا ہے، تو اس کا ایک یوں سمجھیے کہ پروردگار عالم نے ایک زمینہ مہیا کیا ہے کہ اس بات کو اس انداز سے بھی سوچا جا سکے، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ما فی الاعمال شیء احب الی اللہ من الزراعہ، پروردگار عالم کی بارگاہ میں زراعت سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے، یعنی کام کاج کے اعتبار سے انسان کھیتی باڑی کرے، زراعت کرے، اور اس سے بہتر عمل نہیں ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جو حضرت ادریس علیہ السلام نے بنی نوع انسانیت کو دیا۔ حضرت ادریس وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جو زندہ پیغمبر ہیں، 4 پیغمبر زندہ ہیں، یقیناً آپ کی نالج کے اندر ہوگا، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام۔ ان چاروں نبیوں کے اندر حضرت ادریس کی کریڈٹ کے اوپر بنی نوع انسانیت کی تقریباً 3 چیزیں ہیں جو حضرت ادریس نے بنی نوع انسانیت کو دی ہیں، اور انتہائی اہم ترین چیز ہیں جن سے انسان صرف نظر نہیں کر سکتا، یعنی یہ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے اندر ایک اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز جو حضرت ادریس نے دی ہے، آپ انسانی زندگی کے ارتقاء کو پڑھتے ہیں کہ تدریجاً آہستہ آہستہ انسان نے ترقی کی، کہ جب انسان کا وجود آیا تو انسان کے پاس لباس جیسی نعمت موجود نہیں تھی، لیکن چونکہ انسان کی ذات کے اندر یہ تھا کہ لباس ہونا چاہیے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جسم کے لیے سطر ہونا چاہیے، تو اس نے پتوں کے ذریعے سے، درختوں کے پتوں کے ذریعے سے اپنے سطر پوشی کا انتظام کیا۔ تدریجاً بڑھتے بڑھتے انسان اور آگے بڑھتا رہا۔ حضرت ادریس کے زمانے کے اندر حضرت ادریس پیشے کے اعتبار سے تھے ٹیلر، خیاط۔ انہوں نے انسانی زندگی کے لیے پہلا لباس بنایا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے پورے جسم کو چھپا رہا تھا۔ تو انسانی زندگی کے اس ارتقاء کے اندر حضرت ادریس کا جو ایک کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر انسان کو جو تحفہ ایک دیا ہے، اس پوری بنی نوع انسانیت کو، کہ ایک لباس کا تحفہ دیا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کو چھپا سکے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے کے اندر انسان شاید پرانے زمانے کی طرف جا رہا ہے کہ لباس شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، انسان تدریجی طور پر اتنی ترقی کرتا جا رہا ہے کہ شاید اسی غلاظتوں کے اندر واپس جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اب یہاں سے ایک اور چیز ریلیٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگ خطبہ سے سنتے ہیں، اور علامہ اظہر حسن زیدی کا ایک بہت خوبصورت جملہ جو کسی استعارے کے اعتبار سے میں نے سنا تھا کہ جب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے حسنین کریمین سے یہ کہا کہ تمہارے لباس جنت سے آنے والے ہیں، تو وہ استعارہ استعمال کرتے تھے کہ شہزادی کے لبوں سے جملہ نکلا، پروردگار عالم رد نہیں کر رہا، پروردگار عالم لباس بھجوا رہا ہے، لیکن یہ بھی تو سوال ہے کہ جنت کے اندر کوئی درزی تو ہونا چاہیے۔ ادریس پیغمبر کو پروردگار عالم نے آسمان پر جب بلایا یا اٹھایا تو اس انداز سے اٹھایا، ایک درود پر جی محمد و آل محمد پر، یہ بج رہا ہے، ایک اور درود پر جی محمد و آل محمد۔
کہ جب سید کونین نے بچوں سے وعدہ کیا کہ تمہارے لباس آ رہے ہیں، جنت سے پروردگار عالم نے رضوان جنت کو بھیجا لباس دے کر، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت کے اندر بھی کوئی درزی ایسا ہونا چاہیے کہ جو حسنین کریمین کا لباس سینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ پروردگار عالم نے گویا ادریس نبی کو اٹھا کر رکھا تھا۔ اب کس قدر درست ہے، کوئی روایت اس کی تائید کے اندر نہیں ہے، ایک تخیل ہے، اور تخیل کیا جا سکتا ہے کہ ادریس جیسا پیغمبر، برگزیدہ پیغمبر، زندہ پیغمبر موجود تھا، گویا جنت کے اندر ایک درزی تھا جو حسنین کریمین کے لباس کو سینے کے لیے موجود تھا۔ تو حضرت ادریس جو ہیں وہ ان کے کریڈٹ کے اوپر انسانی زندگی کے اندر یہ ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے لباس انسانی زندگی کو عطا کیا۔ دوسرا کریڈٹ نیومیریکلز، عدد یا کاؤنٹنگ۔ یہ جو کاؤنٹنگ کا تصور ہے جو آج میتھمیٹکس کی صورت کے اندر اتنی ترقی کر گیا ہے کہ پوری ایک فیلڈ ہے، اور الا ماشاءاللہ اس کی شاخیں ہیں اور برانچز ہیں، اس نیومیرکس کے وجود کے اعتبار سے، اس کی ابتدا کے اعتبار سے جو پہلا کریڈٹ ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر ہے۔ تیسری چیز جو حضرت ادریس نے بنی نوع انسانیت کو دی ہے وہ ہے کھیتی باڑی اور زراعت، جس کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے۔ میری کوشش ہے کہ کوئی موضوع اس انداز سے آگے نہ نکلے، ہم ریلیٹ رہیں اپنے موضوع سے، اور جو معلوماتی باتیں ہیں وہ آپ بھی سماعت فرماتے رہیں۔ کہ تیسری چیز حضرت ادریس نے جو بنی نوع انسانیت کو دی ہے وہ ہے زراعت، کہ انسان کھیتی باڑی کرے، انسان زمین کے اندر اناج اگائے اور اس کے ذریعے سے اپنی گزر بسر کرے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر یہ فارمنگ یا یہ زراعت ایک اچھا پیشہ ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ اپنی گزر بسر کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے گزر بسر کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے دیہاتوں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر جو زمیندار یا صاحب ثروت افراد ہیں جن کو خداوند متعال نے زیادہ زمینیں دی ہیں، وہ باقاعدہ طور پر زراعت کرنے کے بعد، ایک حصہ نکالنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد باقاعدہ طور پر اہتمام کرتے ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے ماننے والے ہیں کہ میری فصل چونکہ اب اچھی اگ گئی ہے لہذا اس میں سے ایک حصہ اہل بیت کی راہ کے اندر خرچ کروں گا۔ تو آپ بے شمار ایسے پمفلیٹس، بینرز دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب خانہ نے باقاعدہ طور پر پورا ایک جلسہ کیا جس میں مختلف ذاکرین آ رہے ہیں، مختلف علماء آ رہے ہیں، پڑھنے والے آ رہے ہیں، اور اہل بیت کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ رائج ہے۔ تو معصوم کا جملہ، چھٹے امام کا جملہ کہ خدا کی بارگاہ میں زراعت ایک محبوب ترین عمل ہے، خدا کو پسند ہے۔ پھر چھٹے امام کی ایک اور روایت، کسان جو ہیں، یہ جو کھیتی باڑی کرنے والے افراد ہیں، یہ لوگوں کے خزانے ہیں، وہ خدا کا عطا کردہ پاکیزہ ترین اناج اگاتے ہیں، قیامت کے دن بلند ترین مقام پر حامل ہوں گے، کیونکہ انسانوں کے لیے غذا کے فراہم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ پھر فرمایا وہ خدا کے قریب ہیں، اور اس روز انہیں مبارکین کے نام سے پکارا جائے گا، کہ یہ بابرکت لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کو اناج میسر ہو رہا ہے۔ تو اب 8ویں آیت کے بعد ہم 9ویں آیت کی جانب آگے بڑھیں گے، کہ جس میں پروردگار عالم ایک اور فلسفے کو واضح کر رہا ہے، اور وہ فلسفہ انسان کی ہدایت کا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ زراعت کے موضوع پر پروردگار عالم ایڈریس کرے گا۔ سورہ مبارکہ نحل، ابھی تک جو گفتگو ہوئی وہ جانوروں کے اعتبار سے محیط تھی، اس کے بعد پھر ہم زراعت کے اس کے اوپر آئے۔ 9ویں آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم کی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم ہدایت کرنے والے ہیں۔ یا اواخر قرآن کے اندر اس طرح کی آپ کو آیتیں ملے گی کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ دے دیا، اب یا تو شکران نعمت کرنے والے بن جاؤ یا کفران نعمت کرنے والے بن جاؤ، راستہ تمہیں دکھا دیا گیا۔ اب یہاں پر جو گفتگو ہو رہی کہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ وہ ہدایت کی ذمہ داری کو نبھائے گا، لیکن جو گمراہی میں پڑا رہنا چاہے پروردگار اسے وہیں پر چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اور پھر یہ جملہ کہا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر خدا چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت کر دیتا، خدا نے مجبوری نہیں کی ہے، جبر نہیں رکھا ہے، راستہ دکھا دیا۔ ہر ایک انسان اپنے ظرف، اپنے ارادے کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ کمال کی منزل پر پہنچے، جو نہیں چاہتا وہ اسی ضلالت و گمراہی میں رہ جاتا ہے، اور جو کمال کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے وہ اس ہدایت کے ذریعے سے عروج و کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو خدا نے راستہ دکھا دیا، ہدایت کی ذمہ داری خدا کی تھی، اب خدا نے جب راستہ دکھا دیا اب تمہارے پاس آپشن ہے، اس راستے کو فالو کرو یا اس راستے سے منفرف ہو کر گمراہ لوگوں کے اندر ہو جاؤ۔ جبر و قضا کی بحث بھی اس کے اندر آ سکتی ہے، اور قرآن اس انداز سے بھی ایڈریس کرے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کہ ہدایت کی ذمہ داری خدا کی ہے، خدا
کی ذمہ داری کہ وہ راستہ دکھائے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بہت سارے گمراہ راستے بھی تمہارے سامنے موجود ہوں گے۔ خدا تمہاری ہدایت کرے گا۔ ایک ترجمہ جو بعض اوقات ہم کرتے ہیں کبھی کبھار آیتوں کے اعتبار سے، روایتوں کے اعتبار سے، کہ خدا جسے چاہے گمراہ کر دے، خدا جسے چاہے ہدایت دے دے، یہ ترجمہ در حقیقت ہم غلط کرتے ہیں۔ ترجمہ اس انداز سے ہونا چاہیے کہ خدا جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے، کیونکہ خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اس کے لیے ہدایت کا راستہ دیتا ہے، لیکن جو گمراہی میں پڑا رہنا چاہے اسے گمراہی کے اندر چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تو خدا کی ذمہ داری ہے ہدایت دینا۔ اس نے ہدایت کی سبیلیں پیدا کی، اس نے ہدایت کے راستے تمہیں دکھلائے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ ایسے راستے ہیں جو گمراہی کے راستے ہیں۔ جو گمراہ اپنی زندگی میں پڑا رہنا چاہتا ہے اس ہدایت کو حاصل کرنے کے باوجود، تو پروردگار عالم اسے پڑا رہنے دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یاد رکھو خدا صاحب قدرت ہے، اگر چاہتا تو تمام کو ہدایت دے دیتا، لیکن خدا اس طریقے سے انسان کو مجبور نہیں کر رہا کہ انسان کی ہدایت کی ذمہ داری کے بعد انسان کے کسی فیصلہ کرنے کی قوت پہ بھی تم یہ کہو کہ پروردگار کی طرف سے ہوا ہے، ورنہ تو پھر یہ قضاء و قدر کا پورا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا کہ ہدایت کا راستہ تھا، خدا نے ہدایت پر رکھ دیا، اسلام ہدایت پر رہ گئے، خدا نے گمراہی میں رکھ دیا، اسلام گمراہی میں رہ گئے۔ نہیں، ہدایت کی انفارمیشن دینا، ہدایت کا راستہ دکھلانا، یہاں تک تمہاری ذمہ داری نہیں تھی، خدا نے تم تک راستہ پہنچا دیا۔ اب جب یہ راستہ پہنچ گیا، اب ایڈاپشن کی جب باری ہے، یہ عمل کرنے کی جب باری ہے، تو اب مقام عمل کے اندر پروردگار عالم کے مجبور تم نہیں ہو۔ ہدایت کے راستے تک ملنے تک تم مجبور تھے کہ خدا تم تک راستہ پہنچاتا، اور اسی کے لیے اس سورہ مبارکہ نحل کے اندر بھی آیت ہے، قرآن کے مختلف مقامات، سورہ جمعہ کے اندر بھی آیت ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ کے اندر یہ آیت ہے، سورہ نحل کے اندر ہے کہ ہم نے ہر دور کے اندر ایک نبی کو بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا جس کا کام کیا ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے انسان کو بچائے۔ تو ہدایت کی ذمہ داری پروردگار کی ہے، اور ہدایت ملنے کے بعد اب مقام عمل کے اندر انسان کے پاس دونوں راستے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، راستہ دکھا دیا ہم نے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو اچھائی کی طرف چلا جائے یا گمراہی کے اندر پڑا رہے۔ تو اس چیز کو پروردگار عالم نے اس کے اندر ایڈریس کیا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے کہ هو الذی، اب پروردگار عالم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ پروردگار کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا۔ اب اس میں بے شمار پہلو ہم تفسیر کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروردگار کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی شکر گزاری کے لیے ہم بہانے ڈھونڈ لیں کہ کہاں کہاں خدا کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، ہر چیز کے اندر خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اس عنوان سے بھی ہم دیکھیں کہ یہ وجود خدا پروردگار عالم نے کائنات کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ 10ویں آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، کہ پروردگار وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی کو بھیجا جسے تم پیتے ہو، اور یہ پودے، یہ درخت بھی اسی سے اگتے ہیں کہ جنہیں چرنے کے لیے تمہارے اپنے جانور لے کر جاتے ہو۔ یعنی زراعت اور مویشیوں کا ایک گٹھ جوڑ بتایا گیا۔ پہلے یہ بتایا کہ آسمان سے پانی کون بھیجتا ہے؟ پروردگار عالم بھیجتا ہے۔ اب یہ جو بارش ہے، آپ اور ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں شاید کہ اس شہری ماحول کے اندر جن علاقوں میں پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر ہم رہتے ہیں، بہت سارے مقامات پر پانی کی تنگی ہے۔ کوئی ڈائریکٹ لائن سے استفادہ کر رہا ہے، وہ آیا پانی پینے کے قابل ہے بھی یا نہیں، ایک الگ ڈیبیٹ۔ کچھ کنویں سے استفادہ کر رہے ہیں، کچھ اور کسی طریقے سے جو ہے وہ پانی سے استفادہ کر رہے ہیں، اور سال کے اندر کسی نہ کسی مقام پر ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے، ہر جگہ پر کم و بیش 80% شاید، کہ پانی کی کمی ہوتی ہے، اور اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے تو زمین کے اندر پانی کا لیول اتنا آ جائے کہ یہ پانی پورا ہو جائے۔ تو وہ پروردگار کے جو آسمان سے پانی کو بھیجتا ہے بارش کے ذریعے سے، یہ پانی زمین ایبزارب کرتی ہے، زمین کے اندر پانی کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ پانی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ بارش کا پانی انسان پیتا ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی بھیجا، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے پانی پینے کا سبب فراہم ہوا۔ اب وہ چاہے سمندر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کنویں کے اعتبار سے ہو، چاہے زمین کی ایبزارپشن کے بعد اس لیول کے اعتبار سے ہو کہ پانی کا لیول بڑھ گیا، کنویں کے اندر پانی بڑھ گیا، انسان جو اس پانی سے استفادہ کر رہا ہے۔ پہلا فائدہ جو پروردگار عالم اس نزول ماء یعنی پانی کے نازل کرنے کے اعتبار سے بتا رہا ہے، یہ تمہارے پینے کا باعث ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے
بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پانی موجود نہیں ہوتا، بارش کے سبب درختوں کو، پودوں کو جب پانی ملتا ہے تو وہ نشو و نما پاتے ہیں، جب وہ نشو و نما پاتے ہیں تو ان کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں۔ تیسرا فائدہ کہ ان سے تمہارے جانور اور مویشی کی غذا کا سبب فراہم ہوتا ہے۔ تم جانور چرانے کے لیے نکلتے ہو، دوبارہ مویشیوں کے ساتھ انٹر کنیکٹ کیا اس چیز کو کہ تمہارے مویشی آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کی غذا کا سبب فراہم ہوتا ہے۔ یعنی وہ پروردگار کے جس نے اس نظام کے لیے ایک پانی بھیجا ہے، اس پانی کے ذریعے سے انسان کی نیڈ بھی پوری ہو رہی ہے، اس پانی کے ذریعے سے نباتات کی نیڈ بھی پوری ہو رہی ہے، اور اسی پانی کے ذریعے سے جانوروں کی نیڈ بھی پوری ہو رہی ہے، کہ یہ پورا ایک فلسفہ ہے پروردگار عالم کا، اور اس وجود کی طرف ایک دلیل بنا کر انسان کو بتلایا گیا کہ تم اپنے پروردگار کی جانب متوجہ رہو۔ تو انسان ان چیزوں کے ذریعے سے پروردگار عالم کی قربت حاصل کرے اور سوچنے کی کوشش کرے کہ پروردگار عالم کس وجود کی طرف پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اس مقام پر ہم اپنی گفتگو کو روکیں گے اور اس کے بعد اگلے مرحلے کے اندر مزید آگے کی آیتوں کے اعتبار سے 2-3 اور نکات وجود خدا کے اعتبار سے، اور پھر جو زراعت کے کانسیپٹ اور پروردگار عالم 3 طریقے سے ایڈریس کر رہا ہے انسانوں کو، ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها وترى الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، وقال سبحانہ وتعالی وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ سورہ نحل کے ان مضامین کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوال جو میرے سامنے آیا ہے، یہ سوال بہتر ہے کہ کسی فقہی عبور رکھنے والے عالم سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ میری دسترس اتنی نہیں ہے، تو یہ سوال جو فقہی آپ کے چیپٹرز ہوتے ہیں یا جو علماء جو ہے وہ فقہی طور پہ لیتے ہیں، ورنہ یہ بہرحال اس کا جواب جو ہے وہ آپ توضیح المسائل سے آرام سے لے سکتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ طور پر مینشن ہے کہ سونے کے اعتبار سے اس کا نصاب کیا ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک نصاب ہے۔ سونے چاندی کے سکے ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے، اور وہ ایسے سکے کے جو مارکیٹ کے اندر رائج ہوں کرنسی کے اعتبار سے، ورنہ نارملی جتنا سونا چاندی ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے اس کے اوپر خمس کا کانسیپٹ ہے۔ یہ ایک بیسک اختلاف ہے جو ہمارا اور اہل تسنن کا ہے۔ تو سونے اور چاندی کے سکے نقدین، نقد کہتے ہیں کیش کی صورت کے اندر جو معاشرے کے اندر رائج ہو، تو اس کا ایک نصاب ہے کہ وہ اتنے نصاب تک ہو، اتنے تولہ ہو تو اس کے اوپر خمس دیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ توضیح المسائل کے اندر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک اچھی چیز ہے، آپ لوگ کو اس پہ بہرحال ریسرچ کرنے کا موقع مل جائے گا اسی عنوان سے۔ اور دوسرا جو ہے گیہوں گندم پر زکوٰۃ، یہ فصل کے اعتبار سے ہے کہ جس کی مقدار اتنی ہو اس کے اعتبار سے پھر وہ باقاعدہ طور پر یہ ساری کی ساری چیزیں مینشن ہیں۔ بہرحال چونکہ میرا عبور نہیں ہے لہذا میرا کمنٹ کرنا اس کے اوپر بہرحال بنتا نہیں۔ سوالات کے لیے ٹھیک ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 9ویں آیت کو ہم نے ایڈریس کیا ابھی کہ پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے ہدایت دینا، اور قرآن میں بارہا پروردگار عالم نے اس بات کو ایڈریس کیا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم نے راستہ دکھایا۔ اب جو ہدایت کو حاصل کر کے کمال اور نمو تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ارتقائی مراحل کو طے کر کے عروج تک پہنچ جاتا ہے، اور جو گمراہی کے اندر رہنا چاہتا ہے پروردگار عالم اسے گمراہی کے اندر چھوڑ دیا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خداوند متعال گمراہ کرتا ہے، خدا نے راستہ اس کو دکھایا، یہ اس کی چوائس تھی کہ اس نے گمراہی کے راستے پر پڑا رہنا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد پروردگار عالم اس عنوان سے ایڈریس کرتا ہے جس کو ہم نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، کہ اس نے آسمان سے پانی کو برسایا جو تمہارے لیے پینے کا باعث بھی ہے، جسے تم پیتے ہو، شراب سے تعبیر کیا ان شرب، ومنہ شجر فیہ تسیمون، درخت اور پودے اس سے نشو و نما پاتے ہیں، اور تمہارے جانور اس کے ذریعے سے چرتے بھی ہیں، اور یعنی ایک پانی ہے جس کے ملٹیپل ایفیکٹس تمہاری زندگی کے اندر ہو سکتے ہیں۔ تمہارے لیے پینے کا باعث بھی ہو سکتا ہے، تمہارے لیے
تمہاری نباتات کے نشو و نما کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے چراگاہ کا مرکز بھی بن سکتا ہے۔ یہ خود پروردگار عالم کی رحمت کا ایک نمونہ ہے کہ آپ اس انداز سے اس کو غور کریں کہ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو کس انداز سے پھیلا کر رکھا ہوا ہے، کہ یہی رحمت ہے کہ جو انسان کی زندگی کے اندر اس انداز سے موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان اس رحمت کو محسوس کرتا ہے۔ سورہ روم کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ، 30واں سورہ ہے، 50ویں آیت۔ خدا کی رحمت کے آثار کی طرف غور کرو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، چونکہ اس سے ریلیٹ ہے اس لیے میں ملا کر بیان کروں کہ کس طریقے سے وہ پروردگار عالم ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ کہ زمین مردہ تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ بنجر ہو گئی، اس کوئی کام کی نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے ایک پیغام رکھا ہوا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ خدا کی رحمت تک پہنچنے کی کوشش کرو، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ پروردگار عالم کا ایک نظام ہے جو رحمت کا نظام ہے۔ اس پر پورا لیکچر بھی شاید سنڈے کے اندر ہو چکا کہ خداوند متعال نے انسان کو ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی رحمت کے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے۔ پیدا نہیں ہوا جب سے لے کر اواخر قیامت کے مراحل تک خداوند متعال کی رحمت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور یہ سوال آج کے زمانے کے ہر شخص کا سوال ہے۔ اب یہ بات ہم کس سینیریو میں کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمت کس انداز سے کہ ایک پانی کا برسنا، اس سے 3 مختلف چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں۔ انسان کے لیے پینے کا باعث بھی ہے، درختوں کی نشو و نما کا باعث بھی ہے، جانوروں کے چرنے کا باعث بھی ہے، وہی پانی جس کے ذریعے سے پودے نشو و نما پا رہے ہیں۔ یہ خدا کی رحمت کا ایک نمونہ ہے۔ اب اس کو اس انداز سے دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ خداوند متعال کی رحمت جو ہے وہ انسان کے ساتھ موجود ہے۔ پیدا نہیں ہوا اس وقت سے لے کر، اب سوال ہے کہ پیدا نہیں ہوا رحمت کیسے؟ پیغمبر کے پاس شخص آیا اور سوال کیا جو آج کے زمانے کے ہر شخص کا سوال ہے، کل کے رزق کا کیا ہوگا؟ میرا، آپ کا، ہمارے معاشرے کا ہم و غم، ٹینشن یہ ہے کہ کل کیا ہوگا۔ ٹینشن یہ نہیں ہے کہ آج کا دن اچھا گزارا جائے، ٹینشن یہ نہیں ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس کو اہل بیت پروردگار کے راستے پر بہترین طریقے سے گزارا جائے۔ ٹینشن یہ کہ کل کیا ہوگا، کل دیکھی نہیں ہے۔ امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن کو کل کے ہم و غم کی وجہ سے برباد نہ کرو۔ آج کا دن جو تم جی رہے ہو اس کو کل کے ہم و غم کی وجہ سے برباد نہ کرو۔ جو کل دیکھا ہی نہیں اس کے لیے آج کے دن کو برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور رزق کی ضمانت پروردگار عالم نے لے لی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات، کئی تعداد میں آیات موجود ہیں کہ اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے 12ویں پارے کی پہلی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، کوئی بھی چلنے والی چیز جو زمین پر چلتی ہے پروردگار عالم نے اس کی ذمہ داری لی ہے، رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر خطبہ ہے غالباً خطبہ نمبر 185۔ امیر کائنات نے ایک مثال دی ہے چونٹی کی، اگر ممکن ہو سکے تو اس کو جا کر سرچ کیجیے گا۔ خطبے کے آخر کے اندر امیر کائنات نے اس کو ایڈریس کیا ہے رزق کے اعتبار سے، اور خداوند متعال کی خلقت اور خدا کے وجود کے اوپر اس کو دلیل بنا کر بیان کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ چونٹی کے رزق لینے کے نظام کو دیکھو اور چونٹی کے صغیر جثے کو دیکھو، یعنی اس کے چھوٹے ہونے کو دیکھو۔ ایک چھوٹی سی چونٹی جو ہماری زندگی کے اندر شاید کوئی ایک اہمیت نہیں رکھتی، قرآن کریم میں سورہ موجود ہے پورا، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ایک قدم، ایک انگوٹھا، ایک انگلی اس چونٹی کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ ظلم ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بیجا اس کے اوپر مارے، اگر مضر ہو زیادہ بہتر ہے کہ کسی جگہ پر رکھ دے، نہ ہو جان لیوا ہو تو پھر انسان کر سکتا ہے، یہ شرعی مسائل بہرحال اپنی جگہ پر۔ تو ایک چھوٹی سی چونٹی، مولا کہتے ہیں اس چھوٹی سی چونٹی کی خلقت کو دیکھو، اور کتنے خوبصورت انداز سے مولا کہتے ہیں کہ اس چونٹی کے ہاتھ بھی ہیں، اس چونٹی کی ٹانگیں بھی ہیں، اس چونٹی کے کان بھی ہیں، اس چونٹی کی آنکھیں بھی ہیں۔ یعنی خداوند متعال نے خلق کس انداز سے کیا ہے
کہ چھوٹی سی چونٹی کے اندر ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، وہ جو شاید ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی باریک سی چونٹی، آنکھیں بھی رکھتی ہے، کان بھی رکھتی ہے، ٹانگیں بھی رکھتی ہیں، ہاتھ بھی رکھتی ہیں، اور مولا کہتے ہیں اس کے صغیر جس سے اتنے چھوٹے سے اس کے ہونے پر غور کرو۔ پھر فرماتے دیکھو اس چونٹی کے لیے بھی رزق کا سامان ہو چکا ہے، اس چونٹی کے لیے بھی رزق کا سامان ہو چکا ہے، یہ اپنے گھروں سے نکلتی ہے، اپنے سامان کو جمع کرتی ہے، سال بھر کا نظام اپنے لیے بنا لیتی ہے، گرمی کے اندر سرمی کا سامان مہیا کرتی ہے، دانہ اتنا چھوٹا لے کر جاتی ہے کہ بڑا ہوگا تو بل کے اندر جائے گا نہیں، اور چھوٹا ہوگا تو گر جائے گا، اتنا بیلنس کر کے اپنی رزق کا انتخاب کرتی ہے کہ وہ دانہ اس کے بل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ وہ خدا جو اس چونٹی کے لیے رزق کا سامان فراہم کر رہا ہے، جب اس کو رزق دینے سے غافل نہیں ہے تو تمہیں رزق دینے سے کیسے غافل ہوا؟ یہ پروردگار عالم کی خلقت ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی رحمت آپ دیکھیں کہ اس کے ایفیکٹیز کتنے ہیں، کون کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو پیغمبر کے پاس شخص آیا اور سوال کیا، مشہور و معروف واقعہ، میں کوشش کروں گا جلدی سے گزر جاؤں تاکہ صرف ایک بیسک کانسیپٹس آپ کے ذہن کے اندر کریٹ ہو جائے کہ کل کے رزق کی ٹینشن ہے۔ مولا کائنات کا جملہ ذہن میں رہے کہ آج کے دن کو کل کے رزق کی یا کل کے ٹینشن کی وجہ سے برباد نہ کرو۔ جو دیکھا ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں اطمینان ہی نہیں ہے کہ کل انسان زندہ رہے گا نہ رہے گا، اس کے بارے میں انسان اتنا مضطرب اور پریشان کیوں ہے؟ تو پیغمبر نے اس سے کہا کہ پروردگار عالم نے 3 حالتوں کے اندر تجھے رزق دیا ہے، چوتھی حالت کے اندر کیوں کر رزق نہیں دے گا؟ کہ یا رسول اللہ وہ 3 حالتیں کون سی ہیں کہ جس میں خدا نے مجھے رزق دیا ہے؟ کہ پہلی حالت وہ ہے کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا، ماں کے بطن میں موجود تھا، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، خداوند متعال نے تیری ماں اور تیرے کنیکشن کو ایسے جوڑا کہ غذا ماں کھایا کرتی تھی، نشو و نما تیری ہوا کرتی تھی۔ یعنی ماں کی غذا کے ذریعے سے، ماں کے پانی پینے کے ذریعے سے، ماں کے افکار کے ذریعے سے، ماں کے اعمال کے ذریعے سے تیری نشو و نما اور تیری پرورش ہوتی تھی۔ تو یہ وہ پہلا مرحلہ تھا کہ جب خدا نے تجھے رزق فراہم کیا کہ غذا ماں کھا رہی ہے، نشو و نما تیری ہو رہی ہے۔ 9 مہینے کے بعد تیرا جسم اس انداز سے وجود میں آیا کہ جو شاید ایک چھوٹا گوشت کا لوتھڑا تھا، اب ہڈیوں کے ساتھ، ساری خلقت کے ساتھ ماں کے پیٹ سے اس انداز سے پروردگار عالم نے تجھے ولادت دی کہ ایک مجسم صورت تھی، بے عیب تھا۔ خدا نے تجھے آنکھیں دی، خدا نے تجھے کان دیا، خدا نے تجھے ناک دی، کامل الخلقت بنایا، ہر چیز دی۔ اور یہ کس سبب سے تھا کہ ماں کا تیرے ساتھ ایسا رشتہ، ایسا تعلق جوڑے رکھا کہ غذا ماں کھاتی تھی، نشو و نما تیری ہوتی تھی۔ یہ وہ پہلا رشتہ جو پروردگار عالم نے تجھے دیا۔ جب تو پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد تیری کیفیت کیا تھی؟ اسی سورہ مبارکہ نحل کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس پروردگار عالم نے تمہارے ماؤں کے پیٹ سے تمہیں اس انداز سے پیدا کیا ہے، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ یخرجون من بطونہم، 2 طرح کی آیتیں قرآن کریم میں ملتی ہیں کہ اس انداز سے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، پیدا ہونے والا بچہ نہ کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ اپنے ایکسپریشنز کو بتا سکتا ہے، لیکن خدا نے تیری ماں کے دل میں تیری محبت کو اس انداز سے راسخ کیا کہ تیرے رونے کو سمجھ جاتی تھی کہ غذا مانگ رہا ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ تیری ماں اپنے جسم کے ذریعے سے تیری ضرورت کو پورا کیا کرتی تھی، یعنی خدا نے تیری ماں کے دل میں، تیرے ماں کے جسم میں تیرے رزق کا سامان فراہم کر کے رکھا کہ تیری ہلکی سی آہٹ کے اوپر، تیری ہلکی سی پریشانی کے اوپر، تیری ہلکی سی چیخ کے اوپر ماں مضطرب ہوتی تھی اور تیرے رزق کا انتظام کر دیا کرتی تھی۔ کہ یہ وہ دوسرا مرحلہ تھا کہ جب خدا نے تجھے رزق فراہم کیا۔ پھر فرمایا کہ جب تو تھوڑا اور بڑا ہوا، بچپنے کا عالم گزار لیا، لیکن انڈیپینڈنٹ نہیں تھا، خود مختار نہیں تھا۔ اب کیا کیا خدا نے؟ اب تو بولنا بھی سیکھ گیا ہے، دیکھنا بھی سیکھ گیا ہے، سننا بھی سیکھ گیا ہے، کسی حد تک اپنی باڈی کے اعتبار سے ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے تیرے ماں باپ کے دل میں اتنی محبت کو ڈال دیا کہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تیری ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے، اپنی حاجات چھوڑ دیا کرتے تھے، تیری حاجت کو پورا کر دیا کرتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، تجھے کھلا دیا کرتے تھے۔ معاشرے کے اندر ایسی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ بیٹا یا بیٹی کچھ مانگتا ہے، ماں باپ کیپیسٹی میں نہیں بھی ہوتا، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ عید کا وقت آتا ہے، فرض کیجئے
اس کو ریلیٹ آپ کر سکتے ہیں جو واقعہ ہم نے بھی بیان بھی کیا کہ خود اپنا لباس نہیں لیا، بچوں کا لباس لیا، اپنے لیے فرض کی جوتے نہیں لیے لیکن بچوں کے لیے لیے۔ یہ محبت پروردگار عالم نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری نہ ہوں لیکن بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو یہ جو رزق کا سامان تھا خدا نے اس وقت فراہم کیا کہ جب تو انڈیپینڈنٹ نہیں تھا، ڈیپینڈنٹ تھا والدین کے اوپر۔ خدا نے تیرے ماں باپ کے دل میں اس انداز سے محبت ڈال دی کہ اب ماں باپ اپنی حاجتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تیری حاجت کو پورا کیا کرتے تھے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ جو ان 3 حالتوں میں تجھے رزق دے رہا ہے، جب ماں کے پیٹ میں تھا، جب پیدا ہوا، جب ان منازل پر آیا کہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، تو وہ پروردگار جب تو سب کچھ کرنے کے قابل ہے تجھے کیوں کر رزق نہیں دے گا؟ اس نے ذمہ داری لی ہے تیرے رزق کی۔ تو یہ رحمت کا ایک نمونہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رحمتوں کو اس انداز سے محسوس کرے کہ ایک چیز رحمت کا باعث ہے انسان کے لیے کہ پانی پی رہا ہے، ایک چیز رحمت کا باعث ہے درختوں کے لیے کہ درختوں کی نشوونما ہو رہی ہے، ایک چیز رحمت کا باعث ہے جانوروں کے لیے کہ ان درختوں سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے دعوت کی کیا دی جا رہی ہے کہ خدا تک پہنچو۔ اب اگلی جو 3 آیتیں ہیں 11ویں 12ویں اور 13ویں آیت، اس کے اندر پروردگار عالم نے 3 مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا ہے اور 3 موضوعات کو ایڈریس کیا ہے اور 3 قوموں کے اعتبار سے تذکرہ کیا ہے۔ پہلی آیت يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ پروردگار عالم نے اسی بارش کے پانی کے ذریعے سے تمہاری کھیتیوں کو اگایا، یعنی یہ چوتھا ایکسپیکٹ ہے، درختوں اور پودوں کے اعتبار سے تمہاری کھیتیوں کو اگایا، اور اسی سے وہ تمہارے لیے زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانی موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے، مفسرین نے اس کو ڈسکس بھی کیا کہ پروردگار عالم نے زراعت کا جو تذکرہ کیا کہ کھیتیاں اگاتا ہے، اس میں زیتون، کھجور اور انگور، ان تینوں کو کیوں ایڈریس کیا؟ اب اس مختلف قسم کی رائے ہیں۔ بنیادی طور پر جو مغز ہے، جو بنیادی اس کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ یہ تینوں نعمتیں ہیں، زیتون کے اعتبار سے روایتیں موجود ہیں، بلکہ شہروں کے اعتبار سے بھی تعبیر کیا گیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پیغمبر کی روایت ہے، اور ان 4 چیزوں کو پیغمبر نے تعبیر کیا ہے مختلف شہروں سے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ھذا البلد الامین مکہ مراد ہے، اور کوفہ شہر مراد ہے، مدینہ منورہ مراد ہے، اسی انداز سے بیت المقدس، یہ مختلف روایتوں کی تعبیر بھی ملتی ہے۔ تو زیتون، انگور اور کھجور، اگر دیکھا جائے بڑے بڑے پھلوں کے اعتبار سے کمپیریٹیولی یہ تینوں چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ پروردگار اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی تمہارے لیے نفع چھپا کر رکھا ہوا ہے، کہ یہی زیتون ہے کہ جس کے بارے میں معصوم کی روایتوں کے جملے ملتے ہیں۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہترین غذا ہے زیتون کے بارے میں، منہ کو خوشبودار بناتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، چہرے کو صفائی اور تازگی بخشتی ہے، اعصاب کو قوت دیتی ہے، بیماری اور درد کو ختم کرتی ہے۔ یعنی میں دوبارہ اس کو بیان کر دوں تاکہ جو نوٹ کرنا چاہتا ہے کر سکے کہ زیتون بہترین غذا ہے، بڑی اچھی غذا ہے۔ نمبر 2، منہ کو خوشبودار بنا دیتی ہے۔ نمبر 3، بلغم کو دور کرتی ہے، انسان کے جسم کے اندر جو بلغم نشو و نما پا رہا ہوتا ہے اس کو دور کرتی ہے۔ نمبر 4، چہرے کو صفائی اور تازگی بخشتی ہے زیتون۔ نمبر 5، اعصاب، انسان کے مسلس کو، اعصاب کو قوت بخشتی ہے، بیماری اور درد کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو امام نے زیتون کے اعتبار سے بیان فرمائی کہ یہ زیتون جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی لا سکتا ہے۔ قرآن نے ان تینوں چیزوں کو بھی ایڈریس کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہر قسم کا پھل اگاتا ہے، دنیا کے اندر ہر طرح کے پھل آپ کو نظر آئیں گے،
ممکن ہے ہندوستان و پاکستان کے اندر آپ کو جو ہے وہ خاص قسم کے پھل نظر آئیں جو ہم کھاتے ہیں، ہم یوز کرتے ہیں، لیکن دنیا کے ایسے ممالک کے اندر میں جب ٹریول کر کے کبھی کسی مقام پر گیا، میں نے دیکھا ملیشیا کے اندر یا تھائی لینڈ کے اندر ایسے پھل ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ پھل کا وجود ہے۔ ہمارے یہاں پھل کا کانسیپٹ کیا ہے کہ پھل میٹھا ہو، لیکن دنیا کے اندر ایسے پھل ہیں کہ جو کڑوے بھی ہیں، دنیا کے اندر ایسے پھل بھی ہیں کہ جو کوئی اپنا ذائقہ ہی نہیں رکھتے لیکن اس کے باوجود مفید ہے، لوگ کھاتے ہیں اس کو۔ دنیا کے اندر فرض کیجئے ہر ایک جگہ کے اعتبار سے پھلوں کی کیفیت مختلف ہے۔ یہ خود پروردگار عالم کی وجود کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک لمحے کے لیے انسان تصور کریں، مثلا یہاں پر فرض کیجئے مینگو کی ہم بات کرتے ہیں، آم کی ہم بات کرتے ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں وجود خدا کی طرف کہا جا رہا ہے کہ غور کرو کون ہے کہ جو اس کھجور کے اندر، اس زیتون کے اندر، اس انگور کے اندر اتنی افادیت کو چھپا کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کون ہے کہ جس کے اندر اس کی افادیت کو رکھ کر بیٹھا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہے۔ خدا چاہتا ہے تم اس کی طرف سفر کر کے آؤ کہ جس نے اس چھوٹی سے پھل کے اندر، اس چھوٹی سی چیز کے اندر اتنے زیادہ فائدے کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور سورہ مبارکہ نحل، شہد کی مکھی، اس چھوٹی سی مکھی کے اندر جو شہد چھپا ہوا ہے، اتنی چھوٹی سی مکھی، اور اس کے بطن کے اندر شہد ہے جس کا کلر بھی مختلف ہے، جس کے اندر مٹھاس بھی مختلف ہے۔ وہ کون ہے کہ جو اس چھوٹی سی مکھی کے پیٹ کے اندر اس شہد کو رنگ کر رہا ہے اور اس کے اندر ذائقے کو بھر رہا ہے؟ اس کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو پہلے زیتون کی بات کی، پھر کھجور کی بات کی۔ کھجور کے اعتبار سے بھی روایتوں کے اندر جملے ہیں، مولا کائنات کا جملہ کہ کھجور کھاؤ، اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اور اس قدر زیادہ جو ہے وہ رائج تھی عرب کلچر کے اندر، ائمہ طاہرین کی زندگی کے اندر، کہ معصومین کی روایت کے اندر جملہ ملتا ہے کہ جس گھر کے اندر کھجور کا درخت نہیں ہے اس کے رہنے والے در حقیقت بھوکے ہیں۔ یعنی اتنی بیسک نیسیسٹی اس زمانے کے اندر، آج کے زمانے کے اعتبار سے ممکن ہے وہ چیز ہمارے لیے اہمیت نہ رکھتی ہو۔ ہر جگہ کا اسٹرکچر الگ ہے، ہر جگہ کی آب و ہوا الگ ہے۔ آج بھی عرب کلچر کے اندر اگر آپ جائیں گے، اربعین واک کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ تشت اور تھالے رکھے ہوتے ہیں جس کے اندر کھجوریں ہیں۔ ہم جیسا شاید گرمی کے اندر وہ کھائے بھی نہیں کہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہیں، لیکن جو ایک روٹین کے اندر ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کھاتے ہیں، آب و ہوا کے اعتبار سے۔ تو بہت ساری چیزوں کا تعلق بہت سارے مقامات کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ وہ بنیادی ترین پھل ہے کہ جس کا ائمہ طاہرین کی روایتوں کے اندر بھی تذکرہ ہوا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر یہ درخت ہے اس کے گھر والے گویا بھوکے نہیں رہتے، یا یہ بہترین غذا ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہاں تک کہ اس عنوان سے قرآن نے بھی اس کو کوٹ کیا، جب حضرت مریم کا واقعہ قرآن کریم نے کوٹ کیا، سورہ مبارکہ مریم کے اندر بھی تذکرہ ہے، قرآن میں اور مقامات پر بھی تذکرہ ہے کہ جب حضرت مریم پر وضع حمل کا وقت آیا اور ولادت متوقع تھی تو اس وقت کوئی غذا کا سبب نہیں تھا۔ پروردگار نے کہا کہ ایک درخت کے سائے میں جاؤ، اس کو ہلاؤ، اور جب ہلایا تو کچھ کھجوریں جو آ کر گری، جس سے حضرت مریم نے استفادہ حاصل کیا اور قوت حاصل کی تاکہ اس مرحلے کو آسان کر سکیں اور اس مرحلے سے گزر سکیں۔ تو روایتوں کے اندر یہ جملے بھی موجود ہیں، زیتون، کھجور، اور پھر انگور کے اعتبار سے بھی یہ جملہ ملا کہ خیر طعامکم، پیغمبر کا جملہ کہ بہترین جو تمہاری غذا ہے وہ کیا ہے؟ روٹی، اور بہترین پھل جو ہے وہ انگور۔ تو یہ تین طرح کے پھلوں کا تذکرہ ملا کہ زیتون، کھجور اور انگور۔ اور اس کے بعد پیغام کیا دیا گیا؟ خدا نے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے زراعت کھیتیاں اگائی، زیتون کو تمہارے لیے مہیا کیا، کھجور کو تمہارے لیے مہیا کیا، انگور کو تمہارے لیے مہیا کیا، اور اس طرح کے تمام پھلوں کو تمہارے لیے مہیا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سے غور و فکر کرو۔ شاید یہ اتنا مشکل مرحلہ نہیں تھا، یاد دہانی کرائیے کہ کوئی ہے جو ان پھلوں کے اندر ایک خاص قسم کا ذائقہ دے رہا ہے، ان کو ایک خاص قسم کا رنگ دے رہا ہے اور تمہارے لیے مہیا کر رہا ہے۔ تو پہلی بات کی کہ تم اس میں غور و فکر کرو، اس قوم میں سے بنو کہ جو غور و فکر کرنے والی قوم ہے۔ دوسرا 12ویں نمبر کے آیت میں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، پروردگار عالم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کس چیز کو؟ دن اور رات کو۔ تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اس نے ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اپنے حکم سے۔ یعنی انسان کی کیپیسٹی کسی میں بھی نہیں تھی، یہ انسان کی حیثیت، انسان کی اوقات نہیں تھی، لیکن پروردگار عالم کا امر تھا۔ پروردگار عالم نے
ان کے لیے مسخر کر دیا۔ اب مسخر کیا ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں کہ انسان کی قدرت میں آ گئی۔ آج مختلف پلینٹس کے اوپر جانا ممکن ہے، آج سورج کے بارے میں بات کرنا ممکن ہے کہ سورج کے برابر میں کیا ہے، سورج کی کیپیسٹی کیا ہے، سورج کی طاقت کیا ہے، چاند کے بارے میں معلومات رکھنا ممکن ہے، دن اور رات کے تغیرات کے بارے میں بات کرنا ممکن ہے۔ ایک مسخر کا معنی یہ ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے اتنا صاحب قدرت بنایا۔ دوسرا کہ پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے بینیفیشل بنایا کہ ان تمام کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ بھی مسخر کے ایک معنی اس عنوان سے کیے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو کس انداز سے ریلیٹ کر رہا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ان تمام چیزوں کے اندر، یعنی دن اور رات کے اختلاف کے اندر، شمس و قمر کی قدرت کے اندر، ستاروں کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر صاحبان عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی جو صاحبان عقل ہیں، جو غور و فکر کر کے چیزوں کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اب یہاں پر اگر غور کیا جائے، اگلی آیت بیان کر کے اس کے بعد پھر میں مزید اس کو ایلوبریٹ کروں۔ 13ویں آیت کے اندر پروردگار عالم اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ۔ جو تم زراعت کرتے ہو، جو تم بیج بوتے ہو، جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو زمین کے اندر، مختلفاً الوانُهُ، اس کے رنگ ہر جگہ پر مختلف ہیں۔ کتنی قسم کی سبزیاں ہماری زندگی کے اندر ہیں جو ہم پاکستان کے اندر کھاتے ہیں، دنیا بھر کے اندر مختلف قسم کی ہوں گی۔ ہر ایک کی حیت الگ ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کا سائز الگ ہے۔ انسان جو ہے وہ بعض اوقات سوچتا ہے کہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے۔ اتنی قسم کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، سبزیاں ہیں، اس طرح کی مختلف زراعت کی چیزیں، بینز ہیں یا مثلا دالیں ہیں فرض کیجئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، کہ یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ لوگ یاد دہانی کریں کہ کوئی نہ کوئی ہے۔ یعنی پروردگار عالم تینوں مراحل کو انسان کے سامنے واضح کر رہا ہے۔ کھیتیاں دیکھی تم نے، پھل دیکھے، غور کرو کہ ان کے اندر کون ہے کہ جو ذائقے کو ڈال رہا ہے، کون ہے جو ان کو پینٹ کر رہا ہے۔ سورج اور چاند کے ذریعے سے پروردگار عالم تمہارے سامنے حجت کو تمام کر رہا ہے۔ عقل سے کام لو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان ان ساری چیزوں پر دسترس حاصل کر سکے؟ پاسبل نہیں ہے۔ کون ہے کہ ان چیزوں کو تبدیل کر رہا ہے، ان کے لیے ساری چیزوں کو فراہم کر رہا ہے؟ کوئی ہے جس کا وجود ہے۔ اور پھر جو تمہارے سامنے کی چیزیں ہیں کہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم یہ تو دیکھو کہ تم ایک بیج ڈالتے ہو، ایک طرح کی محنت کرتے ہو، اور جب فصل اگتی ہے تو اس کا کلر مختلف ہوتا ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ تو وہ کون ہے کہ جو اس زمین کے اندر، جس میں تمہاری دسترس نہیں ہے، تمہارا کام صرف بیج بونا تھا، پانی دینا تھا، اس پانی دینے کے بعد اس کی کیفیت جو تبدیل ہوئی، جو تمہارے سامنے چیزیں آئیں وہ بالکل مختلف تھی، وہ کون ہے کہ جو اس زمین کی تہ کے اندر انہیں پینٹ کر رہا تھا، اس کے اندر ذائقے کو بھر رہا تھا؟ اس کے ذریعے سے تم خداوند متعال تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور یہ تینوں چیزیں پروردگار عالم نے اس انداز سے تعبیر کی کہ صاحبان عقل کے نشانیاں ہیں، غور کرنے والوں کے نشانیاں ہیں، یاد دہانیاں ہیں تمہارے لیے کہ تم خداوند متعال تک پہنچ سکو۔ تو یہ پروردگار عالم اس انداز سے اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے اگلی کسی گفتگو کے اندر ہم مزید آگے اس کو کنٹینیو کر کے ان معاملات کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ایک دعوت دے رہا ہے کہ اس پروردگار عالم تک پہنچنے کی کوشش کرو، اس پروردگار کو ماننے کی کوشش کرو۔ اسلام کا دعویٰ ہی یہ ہے کہ ہر ایک کہتا تھا خدا کو مانو، پروردگار کہتا ہے خدا کو پہچانو۔ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے در دولت سے متمسک رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں۔ پروردگار اس قرآن کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار فرمائیں۔ پروردگار دین کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں۔ ہم سب کو امام زمانہ کے حامیوں اور ناصروں میں شمار فرمائیں۔ امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرمائیں، اور ہم سب کو امام زمانہ کے لشکر کے اندر شامل فرمائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔